السلام علیکم ناظرین، مومل وائس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو ایک عورت کی زندگی پر بیتی سچی کہانی ہے جو کہ آپ میری زبانی سنیں گے۔ میرا نام تمہینہ مشتاق ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میں پردہ دار تھی، اسکول کالج پر ہر جگہ عبایا پہن کر جاتی تھی۔ ایک قدرے امیر گھر سے رشتہ آیا تو گھر والوں نے فوراً ہاں کر دی اور صرف 18 سال کی عمر میں جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ سسرال میں 3 عدد نندیں، ساس اور سسر تھے۔ وہ سب بھی بہت عزت کرتے تھے۔ ان سب کا بس ایک ہی خواب تھا کہ میں جلدی سے ماں بن جاؤں۔ میرے شوہر چونکہ گھر کے اکلوتے وارث تھے تو وہ اپنی جائیداد کے لیے بھی جلدی سے ایک وارث دیکھنا چاہتے تھے۔ شروع میں تو سب کچھ اچھا چلتا رہا، لیکن جیسے ہی شادی کو 1 سال گزرا تو مجھ پر اولاد کا پریشر بڑھنے لگا۔ ساس اب صاف صاف کہنے لگی تھی کہ بچہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ ساس اور نندوں نے مل کر میرے شوہر پہ بھی پریشر بڑھانا شروع کر دیا کہ بھابھی میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے جلدی سے کسی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ میرے شوہر مجبوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کو ہی اپنا چیک اپ کروانا پڑے گا تاکہ صورتحال کو فیکٹس اینڈ فگرز کے حساب سے پوری طرح سے جانچا جائے۔ ہم دونوں کی رپورٹس اوکے تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دونوں میں ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میڈیکلی لحاظ سے آپ دونوں کے خون کے ملاپ کا ایشو ہے، وہ جیسے ہی میچ کر جائے گا تو آپ دونوں ماں باپ بن جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اور بھی بہت کچھ بتایا اور ہدایت دی۔ ہم دونوں گھر آ گئے۔ میرے شوہر نے گھر والوں کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ انہیں یہ امید تو ہوئی کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے کچھ دیر ہے، مگر جیسے ہی چند مہینے اور گزرے تو گھر والوں کو بچے کا دورہ پھر پڑ گیا اور اب کی بار وہ طنز اور طعنوں کی تیر بھی چلانے لگے۔ مجھے بانجھ کہنے لگے، بات بات پر بےعزتی کر دیتے تھے۔ میں اکیلے کمرے میں سارا دن روتی تھی، اپنے گھر میں کچھ نہ بتا سکتی تھی کیونکہ وہ لوگ اور زیادہ پریشان ہو جاتے۔ میرے شوہر کو بھی ساس اور نندوں نے بدظن کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن شوہر نے مجھ سے کہہ دیا کہ یار ہمیں جلدی سے بچہ پیدا کرنا ہوگا ورنہ میں دوسری شادی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ شوہر کی یہ بات مجھ پر کسی پہاڑ کی طرح گری۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ سوتن کا عذاب میرے سینے سے کسی سپولے کی طرح لپٹنے لگا تھا، مگر میں مجبور عورت کیا کرتی۔ 25 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، ماتھے پہ طلاق کا ٹھپا بھی نہیں لگا سکتی تھی اور اوپر سے بے اولاد تھی، تو آگے شادی کا بھی مسئلہ بننا تھا۔ مجھ سے پھر کون شادی کرتا؟ میں ڈپریشن میں رہنے لگی تھی۔ میں پردہ دار تھی لیکن اولاد کی خاطر اب پیروں اور عامروں کے پاس جانے لگی تھی۔ گھر والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ انہیں بس اپنے گھر کا وارث چاہیے تھا، چاہے جیسے بھی آئے۔ میں نے تعویذ، دھاگوں اور عاملوں کے پاس آنا جانا تیز کر دیا تھا اور یوں میری محنت رنگ لائی اور میں امید سے ہو گئی۔ گھر والوں نے جشن منانا شروع کر دیے اور میں اس بات سے خوش تھی کہ مجھ پر سوکن کا عذاب تو ہٹ گیا۔ سب بڑے خوش تھے اور یوں ہمارے گھر ایک بیٹے نے جنم لیا۔ اس دن تو جانے کیا کیا پٹاخے اور فائرنگ کی تھی میرے شوہر نے۔ سب صدقے واری جا رہے تھے اور بڑے خوش تھے۔ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا لیکن گھر کے لاڈ پیار نے اس کی تربیت کو بگاڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بدتمیز بن رہا تھا۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود میرے شوہر اور گھر والے میری ایک نہیں سنتے تھے اور میری بیٹے کی ہر جائز اور ناجائز ضد پوری کرتے تھے۔ وہ جیسے جیسے ٹین ایج کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اس کی عادتیں اور حرکتیں سب لفنگے اور بدماشوں والی ہو گئی تھیں۔ اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جوا بھی کھیلتا ہے جس کے اثرات جائیداد پر بھی پڑنے لگے تھے۔ اب گھر والوں کو بھی تشویش ہونے لگی تھی، لیکن ایک سچ بتاؤں، اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، سارا قصور میرا اپنا ہے کیونکہ وہ بچہ حرام کا تھا۔ حلال کا ہوتا تو اچھے کردار کا مالک ہوتا۔ چونکیے مت، میں سارا سچ بتاتی ہوں۔ گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے میں بہت ڈپریشن میں رہنے لگی تھی۔ طلاق، سوکن، گھر والوں کی پریشانی اور مستقبل کی فکر نے میری سوچوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میں اس قدر اذیت میں چلی گئی تھی کہ مجھے گناہ ثواب کی فکر سے زیادہ اپنی زندگی کی فکر کھانے لگی تھی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا اور یوں ایک عامل کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ویسے تو سب عامل اچھے سے پیش آتے تھے مگر ایک عامل باتوں باتوں میں جتا دیتا تھا کہ وہ مجھے گارنٹی سے ماں بنا دے گا، بس اسے ایک موقع چاہیے، میرے من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور یوں ایک دن میں نے اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ میں کہ جو ایک پردہ دار اور نیک شریف لڑکی تھی، اولاد کی وجہ سے میں گناہ کرنے پر مجبور ہو گئی اور پھر واقعی میں اس عامل نے میری جھولی میں خوشیاں ڈال دی۔
لیکن حرام کی خوشیاں دیر پا نہیں ہوتی، اس کی سمجھ مجھے بہت بعد میں آئی تھی۔ بیٹا جب بھرپور جوان ہوا تو اس نے ساری جائیداد کو اپنے نام کیا اور جوئے پر ہارنے لگا۔ ساس سسر فوت ہو گئے تھے، نندیں اپنے گھر چلی گئی تھیں، اور ایک دن میرا شوہر بھی دل کا دورہ پڑنے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں شاید اپنے گناہ کی سزا دیکھنے کے لیے زندہ تھی۔ بیٹے نے ایک ایک کر کے سب کچھ بیچ ڈالا، مجھے بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اب بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ میں آخر میں بس یہی کہوں گی کہ خدا را بے اولادی کو قبول کر لو، مگر مر کے بھی گناہ کی طرف مت جاؤ، ورنہ یہ دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی، اللہ بھی ناراض ہوگا اور زندگی بھی عبرت کا نشان بن جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ شکریہ۔